کہ آج میں اس بے غیرت عورت کا پردہ چاک کرنے جا رہی ہوں جس نے آج سے 8-10 مہینے پہلے مجھے ذلیل و خوار کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی. جس طرح سے اس بے غیرت عورت نے مجھے بلیک میل کیا، میرا جینا حرام کیا، لیکن پھر بھی میں ہمت و حوصلے کے ساتھ ڈٹی رہی. مجھ سے جان چھوٹی تو وہ کتی اس عورت کے پیچھے پڑ گئی. اب چیز کرواتی ہے اس عورت سے کہ اس کے ساتھ مسئلہ کیا بنا، کس طرح سے یہ بے غیرت عورت اس کے گھر تک پہنچی. تو آپ سب نے ہماری ویڈیو کو بنا سکپ کیے ویڈیو کے ساتھ جڑے رہنا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ انیلا. اچھا انیلا، یہ بے غیرت عورت جس طرح سے مجھے ذلیل و خوار کرنے کے بعد آپ تک پہنچی، آپ کو یہ معاملہ شاید نہیں پتا تھا، یہ کس طرح سے پہنچی؟ آپ نے کس طرح سے اس بے غیرت عورت کو مکان دے دیا؟ میری بلڈنگ کے باہر نمبر لکھا ہوا تھا، یہ میرے گھر میں آئی. ماہ رمضان کی بات تھی تو نا اینڈ چل رہا تھا، تو اس نے مجھے کہا کہ یہ میرے گھر ایک دن آئی، دعوت کھا کے چلی گئی. میں نے کہا چاپی میں آپ کو مکان دیتی ہوں، تم آنا. تو پھر یہ دوبارہ آئی، میں نے اس کو چابی دی. یہ اگلے دن سامان لے کے آئی جاوید نامی شخص کے ساتھ. جاوید نامی شخص کو میں نے اپنے شوہر کا نمبر دیا، بھائی سمجھ کے دیا. مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ بندہ اس سے دھندا کرواتا ہے، اس کا شوہر نہیں ہے. اور ایسے کہانی 4 ماہ تک چلتی رہی. جب جاوید نے یہاں پہ نہ چوری کروانے کی کوشش کی، میں نے ڈالا بلوایا تو وہ مرد یہاں سے بھاگ نکلا اور یہ کہنے لگا کہ میری اس سے صرف دوستی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، میں اس کا شوہر نہیں ہوں. پھر ہمیں پتا چلا، لیکن میں نے اپنے شوہر کو کہہ دیا تھا میں ایسی عورت کو نہیں بٹھانا چاہتی. 3 دن کے بعد یہ قرآن پاک لے کے آئی میرے گھر میں کہ مجھے بیٹھنے دو، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گی. اس لیے میں نے قرآن پاک کے اوپر ہاتھ رکھ کے معافی دے دی. اور اس نے مجھے پولیس والوں کے ہاتھ بھی بلیک میل کروانے کی کوشش کی. راول نامی آدمی نے مجھے دھمکیاں نہیں دی. اس نے کہا باجی یہ ذہنی مریض ہے، پاگل ہے، یہ نہ جاوید کو نہیں چھوڑ سکتی، چاہے یہ روز 20 مردوں کے ساتھ بھی سوئے پھر بھی نہیں یہ جاوید کو نہیں چھوڑ سکتی. اور 4 ماہ وہ 9 ماہ یہ ہو گئے ہیں تو نا یہ گھر میں جاوید کو روز بلواتی ہے. ابھی جب جاوید میری اس کی بیوی سے یہ گزارش ہے، کیا اپنے شوہر سے یہ نہیں پوچھتی تم کہاں جاتے ہو رات کو؟ تمہارا جھگڑا تو آئے دن چلتا ہے، مجھے سب کچھ پتا تھا. لیکن 5 دن یہاں پہ رہ کے گیا. اس کی شرٹ کی ویڈیوز بھی ہیں تو اس نے گالی نکالی ہے، تم نا اپنی شرٹ اتار، یہ ویڈیو پرائیویسی کرو، میرے گھر میں جھگڑا ہو رہا ہے. لیکن میری یہ گزارش ہے، تم اپنے شوہر کو اپنا نہیں بنا سکی، وہ اس سے آ کے خرچہ لیتا ہے اور راتوں کو رہ کے جاتا ہے. جمعرات ہفتہ اسی کا دن ہوتا ہے، تمہیں پتا ہوگا. اور نہ وہ یہاں پہ آ کے اس سے مرد بھی ملواتا ہے، جو علی ہے وہ گاڑی پہ لے کے بھی جاتا ہے. میرے پاس اس کی لوکیشن بھی ہے. جب میں نے ایک دن اسے کہا پیار سے، میں نا پیار سے اس کے کہنے پہ چلنے لگ گئی کہ نا آپ مجھے جہاں بھی جاؤ مجھے لوکیشن بھیجا کرو، آپ 2 بچوں کی ماں ہو، مجھے ڈر لگتا ہے کوئی تمہارے ساتھ غلط نہ کرے. اور وہ چیزیں میں پروف کے طور پر دوسرے موبائل میں شفٹ کرتی رہی. میں نے 9 ماہ تک اس کے ثبوت جمع کیے. یہ میں گھر میں چائے بنا کے یہ خود دیتی تھی، کیا ملاتی تھی کچھ نہیں پتا. لیکن اس 2 ماہ کے بعد میرا بیٹا بیمار ہونے لگ گیا. اس نے مجھے ایڈوانس کہا تھا انیلا تم اکیلی رہتی ہو، تم اب خودکشی کرو گی، مجھے تم سے ڈر لگتا ہے. فوراً ہی میں نے 1 ہفتے کے بعد خودکشی کر لی. لیکن مجھے ہاسپٹل لے کے جایا گیا، میرے ہمسائے مجھے لے کے گئے، میں بچ گئی، بدقسمت بچ گئی. اس وقت میرے ذہن میں یہ نہیں آیا میں اپنے بیٹے کو بھی ساتھ دوں. لیکن 3 دن کے بعد میرا بیٹا بھی بیمار ہو گیا. ابھی تک میرا بیٹا اسی کشمکش میں لڑ رہا ہے. کیا میری وزیر اعلیٰ پنجاب سے یہ گزارش ہے کہ ایسی عورتوں کو نا آپ یا ماہانہ وظیفہ جاری کریں یا ایسیوں کے لیے ایک ادارہ بنائیں، طلاق شدہ عورتوں کے لیے جن کو نا مردوں کی ضرورت ہو، وہاں پہ مرد بھی ایسے رکھے جائیں جو ان کو یوز کریں. بس میری یہ گزارش ہے مجھے انصاف ملا جائے. روز نئے آفیسر لاتی ہے، لیکن مجھے بینک میرے پاس پروف ہے، میرے شوہر نے اس کو پیسے بھی بھیجے ہیں کہ آپ جا کے مکان بنواؤ، میری بیوی کا پیچھا چھوڑ دو. اور میری ڈیمانڈ ہے کہ یہ میری ساری ویڈیوز ڈیلیٹ کرے اور اس کے بعد جو اس نے ٹوٹ پھوٹ کا شکار کیا میرے گھر کا وہ بھی بنوا کے دے، اور جو اس نے ویڈیوز ڈالی ہیں وہ بھی ڈیلیٹ کرے، اور جو اس نے ہمارے پیسے دینے ہیں وہ بھی دے، ہمارا پیچھا چھوڑے. ارے بہن بھائیو، جس طرح سے آپ نے آج سے چند ماہ قبل میرا جو اس نے تماشا بنایا تھا وہ بھی دیکھا تھا، آج اسی کی وجہ سے ایک عورت کا گھر خراب ہو گیا ہے. اس خاتون کا کہنا ہے کہ میرے گھر جب یہ کرایہ دار بن کر آئی اس کے بعد CCTV فوٹیج کے بھی ٹوٹل ثبوت ہیں اس کے پاس، اور اس کے شوہر کا نمبر اس کے موبائل سے دوست بن کر نکالا، اس کے ساتھ بھی یہ ٹچ میں رہی، اس سے بھی پیسے لیتی دیتی رہی. اور آج اس نوبت پہ یہ عورت پہنچی ہے کہ یہ ذہنی مریض ہو کے بیٹھی ہے. اس کا بیٹا ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، آتی تھی اکٹھے چائے بناتی تھی، چائے میں ایسا کچھ ملا کے دیتی رہی، بچہ بھی بستر مرگ پہ پڑا ہے.
तो प्यारे बहन भाइयों, ये है वो औरत जो आज से चंद माह पहले कहती थी मैं अकेली मॉम हूँ, सिंगल मॉम हूँ। सिंगल मॉम तो हम भी हैं, मैं भी सिंगल मॉम थी। आज से 12 साल पहले मुझे डिवोर्स हो गई थी। मैंने भी तो 5 बच्चों को अकेले पाला था। मैंने भी तो किराए के मकान लिए थे। कभी किसी डीजी खान के किसी भी एरिया से कोई खातून, कोई मर्द आकर कहे कि ये औरत 5 बच्चों के साथ यहाँ पे कोई गलत काम करती रही, इसने कोई धंधा या कोई अड्डा या खोला, या अकेडमी के नाम पे कोट छुटा अमीन टाउन में गुरमानी के मकान पे भी धंधा करती थी। वहां पे भी 10-10 मर्द इसके पास आते थे। वहां से इसको लोगों ने निकाला तो यहाँ पर इसने इस खातून को, ये ऐसी औरतें और ऐसे घर ढूंढती है जहां जिन लोगों को ये आसानी से ब्लैकमेल कर सके। लिहाजा मेरी डीपीओ डेरा गाजी खान, आरपीओ डेरा गाजी खान से हाथ जोड़कर गुजारिश है, इस मामले की छानबीन करने के साथ साथ इस मेंटल औरत को थाने में डाला जाए, इसको पकड़ा जाए, इसको इतने जूते मारे जाएं, इतने जूते मारे जाएं कि आने वाली हर उस औरत के लिए ये इबरत बन जाए जो अकेली है या सिर्फ अपने बच्चों के नाम से ड्रामा करके लोगों के घरों को लूट रही हैं, लोगों को बर्बाद कर रही हैं। मेरे पास भी टोटल इसके सबूत हैं, जिसमें ये अपने दोस्त यार जो है ना, जो जावेद नामी बैंक मैनेजर है, लानत है उस बैंक मैनेजर के ऊपर। सबसे बड़ी लानत उस बेगैरत के ऊपर है जो इतनी गंदी घटिया औरत के साथ मिलकर खुद भी सोता है और 7 और मर्दों को भी लेके आता है। प्रूफ है, गाड़ी पे लेके हाँ, मुझे भी पता है, वहां पे भी इसने ऐसे ही धंधा किया हुआ था। तो डूब कर मरने का मकाम है उस बाप के लिए जिसने ऐसी कमीनी औरत को पैदा करके मुआशरे की हर उस औरत का घर बर्बाद करने के लिए इस कुत्ती को पट्टा नहीं डाला और सरेआम छोड़ दिया।